بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو توبہ کیسے ملی؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر سبھی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انہی میں ابلیس شیطان بھی تھا۔ اس کو آدم علیہ السلام سے جلن ہوئی اور اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے یعنی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب شیطان جنت سے بھگایا گیا تو اس نے کچھ چیزیں اللہ سے مانگی تو اللہ نے اسے دے دی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی بہت بات کی تھی۔ اس نے مانگا تھا کہ جتنی آدم کی اولادیں ہوں انہی میں میری بھی اولادیں ہوں۔ اس نے اس لیے مانگا تھا تاکہ وہ ہر ایک آدم کی اولاد کو بہکا سکے، اللہ سے اس کا رخ موڑ کر غیر اللہ کی طرف کر دے۔ اللہ نے اسے سب کچھ دیا، لیکن آدم کی اولاد کو ایک توبہ جیسا ہتھیار دے دیا کہ یہ شیطان جتنا بھی بہکائے، اگر آدم کی اولاد آ کر توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ توبہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جیسے کہ کوئی بوجھ ہو وہ اتر گیا ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کو اللہ کے حکم پر چلنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور توبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا، بس مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق مجھ سے نہ چھین لے، کیونکہ توبہ کی توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جس کو 4 چیزیں مل جائیں وہ 4 چیزوں میں سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی قبولیت سے کبھی اسے محروم نہیں کرتے۔ جس کو شکر کرنے کی صلاحیت اللہ دیتے ہیں، اللہ اس کو اور زیادہ نعمتوں کو دیتے ہیں، کبھی محروم نہیں کرتے۔ جس کو استخارہ کی توفیق مل جائے، اللہ اسے خیر سے کبھی بھی محروم نہیں کرتے۔ جس کو استادوں سے، والدین سے، عقل مندوں سے مشورہ کرنے کی توفیق مل جائے تو کبھی بھی وہ سیدھے راستے سے محروم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔